مقصد یہ ہے کہ فرعون نے اپنی طرف سے پورے جتن کیے کہ موسیٰ علیہ السلام وجود میں نہ آئیں، حتیٰ کہ اس نے دائیوں اور دوسرے نگران عملہ کو مقرر کر دیا کہ وہ حمل والی عورتوں کی تلاش رکھیں اور ان کے بچہ پیدا ہونے کے اوقات معلوم کریں۔ بس جو ہی وہ عورت بچہ جنم دیتی تو وہ قصاب اسے ذبح کر دیتے۔ اہل کتاب کے ہاں یہ بات یوں ہے کہ فرعون بنی اسرائیل کی قوت کمزور کرنے کے لیے ان بچوں کو مرواتا تھا تاکہ جب کبھی مقابلے میں آمنا سامنا ہو تو مقابلے میں نہ ٹھہر سکیں۔ لیکن یہ بات محل نظر بلکہ بالکل غلط اور جھوٹ ہے، کیونکہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے نبی بن جانے کے اس مقصد کے لیے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بس جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے دیا ہوا حق دلایا تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کے بچوں کو قتل کر دو اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دو۔ ایک اور سورہ میں آیا ہے، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ ہم کو تکلیف دی گئی اس سے پہلے کہ تو ہمارے پاس آتا اور تیرے آنے کے بعد بھی۔ اس لیے یہی بات صحیح ہے کہ فرعون نے بچوں کو قتل کرنے کا پہلا حکم موسیٰ علیہ السلام کے وجود سے ڈرتے ہوئے دیا تھا۔ ایک طرف فرعون یہ انتظامات کر رہا تھا اور دوسرے تقدیر کہہ رہی تھی، اے جبار بادشاہ جو لشکروں کی کثرت اپنی طاقت و وسیع سلطنت کے بلبوتے پر اکڑا ہوا ہے، اس اللہ عظیم کا فیصلہ ہے جو کبھی مغلوب نہیں ہوا، اسی کو کسی کام سے روکا نہیں جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے کہ وہ بچہ پیدا ہو کر رہے گا جس سے بچاؤ اختیار کیا جا رہا ہے اور جس کی وجہ سے لاتعداد بے شمار مروائے جا چکے ہیں، اور اس کی پرورش تیرے ہی گھر میں ہوگی اور تیرے ہی بستر پر ہوگی۔ بہت سے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ کتبیوں نے فرعون کے سامنے شکوہ کیا کہ لڑکوں کو قتل کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کی تعداد کم ہو جائے گی، بڑے لوگ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے اور وہ سارے کام ہمیں خود کرنا پڑیں گے جو ہم بنی اسرائیل سے کرواتے ہیں۔ اب فرعون نے ان حالات کے پیش نظر 1 سال بچوں کو مارنے کا اور 1 سال چھوڑنے کا حکم جاری کیا، تو مفسرین کہتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال میں بچوں کو چھوڑنے کا حکم تھا، اور موسیٰ علیہ السلام بچوں کو قتل کرنے والے سال میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ محترمہ بڑی پریشان ہوئیں، وہ حمل کی ابتدا سے ہی اسے چھپاتی رہیں اور اللہ کی قدرت سے حمل کی ظاہری علامات بھی ظاہر نہیں ہوئیں۔ جب اس نے بچے کو جنم دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ اس کے لیے ایک تابوت بنا اور ایک رسی کے ساتھ اسے باندھ دے، اور اس کا گھر دریائے نیل کے کنارے پر تھا۔ جب وہ کسی سے خطرہ محسوس کرتی تو اسے تابوت میں ڈال کر دریا کے سپرد کر دیتی اور رسی کا ایک کونا پکڑ کر رکھتی۔ فرعون کے کارندے چلے جاتے تو اس کو نکال لیتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ القصص 7-9، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اس کو دودھ پلاؤ، اور جب تم کو اس کے بارے میں خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور تو نہ خوف کرنا اور نہ رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور پھر اسے پیغمبر بنا دیں گے۔ سورۃ النحل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھیوں کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچی اونچی چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بنا، اور ہر قسم کے میوے کھا اور اپنے پروردگار کے صاف راستوں پر چلتی رہ۔ اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے کئی امراض کی شفا ہے، بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو نبیوں والی وحی نہیں کی گئی۔ علامہ سہیلی فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام آیاحا ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ آیازحت ہے۔ مقصود یہ ہے کہ اس سے مذکورہ بات کی رہنمائی کی گئی اور اس کے دل میں ڈال دیا گیا کہ خوف اور غم نہ کر، وہ اگر جاتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے واپس تیرے پاس لوٹا دے گا اور اسے نبی اور رسول بنائے گا اور دنیا آخرت میں اس کا نام بلند کرے گا۔ آپ کی والدہ محترمہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتی رہی، حتیٰ کہ ایک دن اسے دریا میں چھوڑ دیا اور رسی باندھنا بھول گئیں تو وہ صندوق دریا کی لہروں کے ساتھ بہہ گیا، حتیٰ کہ فرعون کے محل کے پاس سے گزرا اور فرعون کے گھر والوں نے اسے پکڑ لیا
مفسرین نے بیان کیا ہے کہ بچیوں نے صندوق پکڑا اور ان کو کھولنے کی جرت نہ ہوئی۔ انہوں نے وہ صندوق آسیہ بنت مزاحم بنت عبید بن ریان بن الولید کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس سلسلہ نسب کے آخر میں ولید ہی ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ تھا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے تھیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پھوپھی تھیں۔ علامہ سہیلی نے اسے نقل کیا ہے۔ ان کی تعریف و توصیف مریم بن عمران کے قصے میں آئے گی، اور یہ بھی کہ وہ روز قیامت میں جنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے ہوں گی۔ بہرحال جب انہوں نے صندوق کھولا اور اوپر سے پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ نبوت اور رسالت اور جلالت کے انوار کے ساتھ چمکتا دمکتا چہرے والا بچہ ہے۔ جب حضرت آسیہ کی نظر اس پر پڑی تو اس کی محبت حضرت آسیہ کے دل میں بیٹھ گئی۔ جب فرعون گھر آیا تو پوچھا کہ یہ کون ہے اور اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسے ہدیہ کے طور پر مانگا اور اسے قتل کرنے سے روکا اور کہا کہ یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے اسے کہا کہ یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے مگر یہ میری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک نہیں، اور مصیبت زبان کی وجہ سے نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع دے۔ اللہ نے اس کی امید کے مطابق اسے نفع دیا، اسے ہدایت دے دی اور آخرت میں اس کے سبب سے اپنی جنت میں بسائے گا۔ آسیہ نے کہا ہو سکتا ہے ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، اور واقعی طور پر انہوں نے اپنا بیٹا بنا لیا کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کو شعور نہیں تھا، یعنی وہ جانتے نہیں تھے کہ اس بچے کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرعون اور اس کے لشکروں پر کون کون سی مصیبت نازل فرمائے گا۔ اہل کتاب کے ہاں یہ بات یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے والی فرعون کی بیٹی درینہ تھی۔ ان کے ہاں اس کی بیوی کا بالکل تذکرہ نہیں، لیکن یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے بلکہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ کی کتاب کو غلط قرار دینے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ القصص، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا۔ اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو وہ قریب تھا کہ وہ اس قصے کو ظاہر کر دیتی۔ غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہیں، اور اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کی کچھ خبر نہ تھی، اور ہم نے ہی اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو اسے دودھ پلا لے گی، خیر ہوا اسے اس کی پرورش بھی کرے گی۔ تو ہم نے اسے اس کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا۔ واقعہ یوں ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پہنچ گئے اور انہوں نے آپ کو دودھ پلانے کی ہر ممکن کوشش کی، جتن کیے، ہر طرح کوشش کی، لیکن آپ نے کسی عورت کے پستان کو منہ تک نہ لگایا اور نہ کوئی کھانے والی چیز منہ کے نزدیک انہیں لانے دی۔ لوگ آپ کے معاملے میں حیران ہو گئے۔ انہوں نے ہر ممکن طریقے سے غذا دینے کی کوشش کی، لیکن سب طریقے بیکار ثابت ہوئے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے اس سے پہلے ہی اس پر دودھ پلانے والیاں حرام کر دیں۔ انہوں نے دائیوں اور دیگر عورتوں کے ہمراہ بازار میں بیچا کہ ہو سکتا ہے کسی عورت کا دودھ موافق آ جائے، اور اسی حالت میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ ان کے پاس لوگوں کی بھیڑ تھی۔ ازدحام تھا کہ اچانک آپ کی بہن نے آپ کو دیکھ لیا، تو اس نے یہ ظاہر نہ کیا کہ وہ اس کو جانتی ہیں، بلکہ یوں کہا کہ میں تمہیں ایسے گھرانے کے متعلق بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں گے اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی بہن نے یہ کہا تو انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیا معلوم کہ وہ اس کی خیر خواہی کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ وہ بادشاہ کی خوشی چاہتے ہیں اور اس سے فائدے کی امید رکھتے ہیں۔ لوگوں نے بچے کی جان بخشی کرائی اور ساتھ لے کر اس کی رہنمائی میں آپ کے گھر پہنچ گئے۔ جب آپ کی ماں نے آپ کو پکڑا اور دودھ پلانا چاہا تو آپ فوراً دودھ پینے لگ گئے۔ تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آ کر ایک آدمی نے خوشخبری سنائی۔ حضرت بی بی آسیہ نے آپ کو بلا بھیجا اور کہا کہ تم میرے پاس رہو، تیرے ساتھ اچھا سلوک کروں گی،
لیکن آپ کی والدہ ماجدہ نے انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ میرا خاوند اور بچے ہیں، اس لیے میں آپ کے پاس نہیں ٹھہر سکتی۔ ہاں، اس بچے کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت آسیہ نے آپ کو ساتھ بھیج دیا، آپ کی ماں کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا اور لباس اور تحفہ تحائف سے نوازا۔ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو لے کر گھر آ گئیں۔ اس طرح اللہ نے ماں بیٹے کو ملا دیا اور جدائی ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس ہم نے اس کی ماں کی طرف اسے لٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے اور وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا تذکرہ بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ طٰ آیت نمبر 37، نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا جب ہم نے تمہاری ماں کو الہام کیا تھا۔ جو تمہیں بتایا جاتا ہے وہ یہ تھا کہ اسے یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دے تو دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا۔ اور اے موسیٰ، میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی، اس لیے کہ تم پر مہربانی کی جائے اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ۔ جب تمہاری بہن فرعون کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جو اس کو پالے، تو اس طریق سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنج نہ کریں۔